الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. لوگ محبت میں افطاری کرا دیتے ہیں لیکن کسی کی محبت میں کبھی نہیں کھاؤ. افطاری میں آدمی سلیکٹڈ چیزیں کھاتا ہے جس میں نہ پیٹ بہت زیادہ بھرے کہ نیند آئے اور نہ کچھ تسلی نہ ہو. جب کسی کے اور کے یہاں افطاری کرتے ہو تو خربوزے کیلے اور پتہ نہیں کیا کیا. میری عادت ہے افطاری میں چاٹ کھاتا ہوں چنے کی. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ بالکل ہلکی چیز ہے اور نہ اتنی بھاری کہ روٹی سالن کھاؤ نا نیند آتی ہے. تو درمیانہ سا رہتا ہے آدمی, کچھ کھجوریں کھا لی, کچھ تھوڑی سی چاٹ کھا لی, بس پھر تراویح کے بعد کھا لے آدمی. اب لوگ کیا کرتے ہیں خربوزہ تربوز, ابے بھائی یہ تو پیٹ میں خالی پیٹ میں جا کے یہ کلابازیاں کھائیں گے جا کے تسلی. تو خربوزوں سے کون پیٹ بھرتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ چلو بھائی, ہم نے کل سورہ یوسف کہاں تک پڑھی تھی؟ خواب آیا. ہاں, وہ جو رمضان 2025, میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ وہ بعض دفعہ پرانا بیان چل رہا ہوتا ہے, نیا کر کے مارکیٹ میں اس کو لایا جاتا ہے. اچھا, میرا ایک اعلان سن لیں. میرا تراویح 8 رکعت یا 20 جو بھی اختلافی مسئلہ چل رہا ہے, اس پہ 11 سال پہلے بیان ہوا تھا. اس پہ شاید انہوں نے 13 سال لگا دیا. 11 سال پہلے آڈیو بیان ہوا تھا, وہ کہیں سے مل نہیں رہا تھا, تو وہ ہم نے چینل پہ چلا دیا ہے. اس میں ہمارے جو اہل حدیث علماء ہیں, ان کے بڑے مشہور عالم گزرے ہیں, حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ, انہوں نے بہت مدلل رسالہ لکھا ہے. تو اس کا ایک ایک لفظ پڑھ کے نا, ایک ایک دلیل پڑھ کے میں نے اس میں جواب دیا ہے. تو آڈیو بیان ہے, وہ لازمی سنیں بھی اور شیئر بھی کریں. اور اختلافی مسائل میں علمی باتیں کرنا, دلائل دینا, یہ برا نہیں ہے. برا ہے کہ جب مار دھاڑ یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو علمی انداز سے جواب دینا وہ ہمیشہ سے رہا ہے, تو اس میں ٹینشن نہ لیا کرو. ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں بھائی. سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رسول کو فالو کرنا. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے اتنا صحابہ کے درمیان اس سے بڑے بڑے اختلافی مسائل کھڑے ہوئے ہیں, لیکن فروعی مسائل پہ کبھی وہ تان و تشنیع نہیں کی انہوں نے ایک دوسرے پہ. تو وہ آڈیو بیان شیئر کریں. نہیں بھی سننا بعض لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی, تو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ. وہ بہت مدلل ہے, وہ ہے بھی پرانا. اس وقت ہم ویڈیو بناتے بھی نہیں تھے, چینل ہی نہیں تھا ہمارا کوئی, تو آڈیو بیان ہوا تھا, کسی نے ڈال دیا. وہ مل نہیں رہا تھا, مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گیا تھا وہ. تو اب اللہ کا شکر ہے کسی نے نکال کے دیا ہے. وہ نعمان بھائی ہیں, ادھر ہی پڑوس میں ہوتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کے پاس تھا کہیں, تو وہ چل گیا ہے. وہ جس کو مسئلہ ہے, جس کو نہیں مسئلہ ہے, جو پڑھتا آ رہا ہے پڑھتا رہے آرام سے. جس کو سمجھنا ہے نا وہ پڑھ لے, اس کے بعد معاملہ سیٹ ہو جائے گا. اس میں صرف ایک دلیل کا جواب نہیں آیا, کیونکہ اس وقت کسی نے وہ دلیل ہمارے سامنے پیش کی نہیں تھی. وہ دلیل یہ ہے کہ امام مالک سے قول منقول ہے کہ یہ پتہ نہیں اتنی ساری رکعتیں کس نے ایجاد کر لی ہیں, تو وہ 8 رکعتیں کے قائل ہیں. ایسا کچھ بھی امام مالک کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. یہ علامہ شوکانی نے کہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے, یا ان کے قریب کے کسی عالم سے, تو ہمارے اہل حدیث حضرات نے وہیں سے لے کے مارکیٹ میں اس کو چلا دیا ہے. لیکن امام مالک سے ایسا کوئی قول منقول نہیں ہے. امام مالک سے وہی قول منقول ہے 36 رکعتوں والا. کم سے کم یعنی 20 سے کم کسی مجتہد امام کا قول ہمیں نہیں ملتا. چلو آگے چلتے ہیں ہم. ہاں تو جی, سورہ یوسف ہم یہاں تک پہنچے تھے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خواب کی تعبیر بتائی تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس کے بارے میں امید تھی کہ یہ اب نجات پا جائے گا, دوسرا جس کو پھانسی ہو جائے گی اس کو تو کیا بتاتے کہ بھائی میری سفارش کرنا. وہ کہہ رہے میری جان پہ بنی ہوئی ہے, میں آپ کی سفارشیں کرتا پھروں. اس پر احسان تھا, اس کو خواب کی سچی تعبیر بتائی تو اسے کیا کہا کہ بادشاہ, جو بادشاہ ہے اس کے سامنے میرا ذکر کر دینا. بھائی ایک قیدی جیل میں پڑا ہوا ہے, قرآن کہتا ہے فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, شیطان نے اسے بادشاہ کے سامنے یاد دلانے سے بھلا دیا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کچھ لوگوں کی نالائقیاں کچھ لوگوں کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں. تو کسی اور کی غلطی سے بھی اگر حادثہ ہوتا ہے تو اس کو غلطی کی سزا تو دیں, لیکن اپنے حادثے کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھیں اور سمجھیں اسی میں میرے لیے خیر ہے. تو یوسف علیہ السلام کے لیے اسی میں خیر تھی نا, کیونکہ ابھی بادشاہ اگر ان کو نکال دیتا, بھائی کیس سماعت کرتا اور کہتا ہے ان کی غلطی نہیں ہے, تو کیا ہوتا؟ وہ پروٹوکول کے ساتھ تھوڑی نکلتے جو کچھ دن مزید جیل میں رہنے کے بعد پروٹوکول کے ساتھ نکلے ہیں. وہ پروٹوکول نہیں ملنا تھا. تو اس لیے اس کی غلطی اور یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کی رحمت. اللہ چاہتے تھے کچھ وقت اور جیل میں رہیں, اس سے مزید آزمائش ہوگی اس سے آپ کی. اب جی بھول بھلیاں ہو گیا یوسف علیہ السلام, پھر جیل میں. اب کیا ہوا بھائی؟ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان. ایک دن بادشاہ سلامت کی آنکھ کھلی. فجر پڑھنے کا تو معمول بادشاہوں کا ہوتا نہیں ہے, ویسے بھی کافر تھے. خوب لمبی نیند کر کے بادشاہ صبح اٹھا, اس کو رات میں کوئی بڑا ہی عجیب و غریب خواب آیا. دیکھو اس زمانے کے لوگ بھی سمجھتے تھے, چاہے وہ کافر ہوں, کہ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. لیکن اس زمانے کے وہمی یہ بات نہیں سمجھتے. جو آتا ہے مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں مجھے آج یہ آیا, مجھے آج وہ آیا, مجھے آج وہ آیا. بھائی بعض خواب ایسے جاندار ہوتے ہیں کہ آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس خواب کی کوئی تعبیر ہوگی, یہ معمولی خواب نہیں ہے. تو بادشاہ بھی جب اٹھا تو اس کو لگا کہ یہ جو مجھے خواب آیا ہے نا, یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے. قال الملک, اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا, آ جاؤ بھائی ذرا دربار لگاؤ. انی ارى 7 بقرات سمان, میں نے دیکھا کہ 7 موٹی موٹی گائیں. 7 موٹی موٹی گائیں. اچھا میمن لوگ گائے کو بھی گائیں بول رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ گائے ہے. میں نے اکثر میمن کو دیکھا گائیں کا دودھ, گائے کا ہوتا ہے بھائی, گائے کا نہیں ہوتا, گائے کی جمع گائیں. تو
میں نے 7 موٹی موٹی گائے دیکھی یاکلہن 7 عجاف، جن کو 7 پتلی پتلی گائے کھا رہی ہیں. حالانکہ گائے تو گوشت کھاتی نہیں ہے، پتلی گائے کس کو کھا رہی ہیں؟ موٹی موٹی گایوں کو. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور جو خشک بالیاں ہیں وہ کھا رہی ہیں تر بالیوں کو. وہ نہیں گندم کی بالیاں ہوتی، اناج غلے کی جو بالیاں ہوتی ہیں وہ خشک جو ہیں وہ تر کو کھا رہی ہیں. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے درباریوں مجھے میرے خواب کے بارے میں فتویٰ دو. افتاء کہتے ہیں فتویٰ دینا، تو یہ افتاء کا لفظ بڑا پرانا ہے. پرانے سے وہ صدر میں ایک ٹیپ ریکارڈ چلتا ہے، پرانی سے پرانی خارشیں تھے، پرانی سے پرانی دال، مجھے یاد آ جاتا ہے. پنجابی میں پرانے کو پرونا کہتے ہیں. افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کے بارے میں مجھے بتاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیروں کے بارے میں کچھ جانتے ہو. تم میں کوئی ایسا انسان ہے جو خوابوں کی تعبیریں بتاتا ہے. بادشاہ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہر قوم میں کچھ ایسے زیرک لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ذہین ہوتے ہیں، کچھ ایسے جن کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہوتا ہے، وہ فوراً اس تک پہنچتے ہیں. بادشاہ نے سوچا کہ شاید کوئی بندے دا پتر، کوئی ایسا ذہین آدمی ہو جو اس کی تعبیر نکالے. اب دیکھو یہ جو گائے ہے نا، گائے پہلے زمانے میں بھی اب بھی یہ خوشحالی سے تعبیر ہے. خوشحالی کسے کہتے ہیں؟ گایاں دودھ دے رہی ہوں، گائے، بکریاں سے اونچی چیز ہے گائے. جس قوم میں گائے ہو نا، گائے اس کا مطلب کس قوم کے پاس وسائل بہت ہیں اس کو کھلانے کے لیے، کیونکہ گائے بکری تو کچھ کھا لے گی، گائے کا پیٹ بھرنا یہ آسان کام نہیں ہے. تو گائے کس کی طرف اشارہ ہے؟ خوشحالی. اور پتلی گائے کھا رہی ہیں موٹی گائے کو. کیا مطلب؟ قحط کھا رہا ہے کس کو؟ خوشحالی کو. گائے کا پتلا ہونا اس کی علامت ہے قحط زدہ لوگ. ہم نے دیکھا ہے ایسے گاؤں دیہاتوں میں جہاں خوشحالی نہیں ہوتی، وہاں کے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دونوں ٹانگوں کے گھٹنے پیچھے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، پوری ایکس رے رپورٹ باہر سے نظر آ رہی ہوتی. پنجاب کی گائے دیکھ لو آپ، پنجاب کا مال جب آتا ہے قربانی میں تو کوئی کہہ سکتا ہے پنجاب میں قحط ہے؟ ایسے موٹی موٹی گائے اور زبردست ماشاءاللہ ان کی چال. تو یہ ہے قدرت کی طرف سے. تو یہ گائے جو ہے نا خوشحالی کا ہمیشہ سے ایک نشان ہے. تو دبلی دبلی گائے کھا رہی ہیں موٹی موٹی گایوں کو. اور پھر بہت واضح اشارہ تھا کہ خشک جو کونپلیں جو بالیاں ہیں وہ کھا رہی ہیں تر بالیوں کو. اور 7 کا عدد سالوں کی طرف اشارہ تھا کہ کتنے سال ہوں گے اس میں. تو اب ان کا آئی کیو لیول تو تھا ہی نہیں کچھ. انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، 7 پتلی گائیں، 7 موٹی گایوں کو، 7 دبلی گائیں، 7 وہ جو خشک بالیاں. تو وہ جواب چپ تو رہنا ہی نہیں ہے نا، چپ رہنا آتا ہی نہیں ہے. بھائی آپ بول دو مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. آسان جواب کیا ہے؟ بھائی ہمیں نہیں پتا، بادشاہ سلامت، اس کے لیے کوئی اور بندہ تلاش کریں. خواب تو بڑا ڈفرینٹ سا لگ رہا ہے لیکن ایکچولی ہمیں نہیں پتا. لیکن انسان کے لیے نا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. جاہل سے جاہل آدمی ہوگا مگر کہے گا نہیں وہ. اور پاکستانیوں پہ تو یہ بات الحمدللہ فٹ بیٹھتی ہے. سب کو سب کچھ پتا ہے، سیاست کا ان کو پتا، مسائل کا ان کو پتا، میڈیکل سائنس کا ان کو پتا، شرعی مسائل کا ان کو پتا، میاں بیوی میں محبت کیسا پیدا ہو ان کو پتا. اور پھر عامل تو ماشاءاللہ ان کی بات ہی کچھ، اس کو صرف اپنے گھر کا نہیں پتا، باقی سب کا پتا. قالوا اضغاث احلام، وہ کہنے لگے پرا گندہ خیالات ہیں بادشاہ سلامت. ایکچولی جب آپ اتنے ملک امور سلطنت کو ظاہر ہے جب دیکھتے ہیں سارا دن سیاسی حالات، بارڈر کی حفاظت، تو جب سوتے ہیں تو پھر اسی ٹائپ کے خیالات آتے ہیں. گٹھری ہے کچھ پراگندہ خیالات کی گٹھری جمع ہو گئی ہے، موٹی موٹی گائیں، پتلی پتلی گائیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور اس طرح کے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے. کوئی خواب ہو تو ہم بتائیں گے، تو خواب ہی نہیں ہے. جب جواب نہیں آتا نا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. جواب نہیں آتا تو یہ کوئی سوال ہے؟ یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے؟ بعض دفعہ واقعی بےہودہ سوال ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ سوال صحیح ہوتا ہے. آپ کو چونکہ جواب نہیں آتا اس لیے آپ بولتے ہیں کوئی سوال ہے. وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، بادشاہ نے جب یہ کہا نا تو اس بندے کو اب یاد آ گیا کہ یار مجھے بھی یہ خواب آیا تھا اور یوسف علیہ السلام نے وہ خواب کی تعبیر مجھے بتائی تھی، تو اب مجھے بادشاہ کے ہاں فیور لینے کا ایک موقع مل گیا ہے. مجھے تو نہیں آتا لیکن بادشاہ سلامت ایک بندہ بتا سکتا ہوں جسے خوابوں کی تعبیریں آتی ہیں. وادکر بعد امۃ، بڑے ٹائم کے بعد اس کو یاد آیا، ارے بھائی مجھے بھی تو یوسف علیہ السلام نے میرے ذمہ بھی تو لگایا تھا سفارش کرو، وہ بھی بھول گیا، اس خواب سے یاد آیا اس کو. انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں بتاؤں گا اس کی تعبیر. بادشاہ میں بتاؤں گا، فارسلون تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایک بندے کے پاس بھیج دو، اس سے ملنے جا رہا ہوں میں وہاں سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا. یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے دوست. اس کو اندماج، قرآن نے بیچ کا واقعہ حذف کر دیا. اس سے بڑا مزہ آتا ہے جب آدمی عربی میں تلاوت کرتا ہے نا. یعنی اب دیکھیں قرآن کا انداز دیکھیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نجات پا گیا تھا، جیل سے رہائی مل گئی تھی، اس کو بڑے ٹائم کے بعد یاد آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا مجھے بھیجیں میں تعبیر بتا دوں گا. اور پھر آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف اے دوست افتنا فی 7 بقرات، یعنی قرآن نے بیچ کے سارا پروسیس حذف کر دیا. تو اب جا کے کیا کہہ رہا ہے؟ اے یوسف اے دوست افتنا فی 7 بقرات. دوست کیسا دوست ہے بھائی؟ تو جو بھول گیا جب کام پڑا تو دوست. ایھا الصدیق اے دوست افتنا فی 7 بقرات سمان، آپ ہمیں بتائیے 7 موٹی گایوں کے بارے میں، یاکلہن 7 عجاف، جن کو 7 پتلی پتلی گائے کھا رہی. پتلا پتلے سے آپ مجھے پتہ نہیں کیوں ذہن میں آ رہے بار بار، پتلے سے بیٹھے ہوئے ہو نا. وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اسی طرح 7 خشک بالیاں وہ تر بالیوں کو کھا رہی ہیں.
لعلی ارجع الی الناس، میں لوگوں کے پاس جاؤں گا، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ اس کی تعبیر پہچان جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، قال تزرعون 7 سنین دأبا، تم مصر والے 7 سال خوب زراعت کرو گے، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، جو کھیتی بھی کاٹتے چلے جاؤ نا اسے سب استعمال نہ کرو بلکہ اس کے دانوں کو بالیوں میں چھوڑ دو، یعنی اسٹور کرو اس کو، الا قلیلا مما تاکلون، جتنا کھانا ہو بس اتنا نکالو ضرورت کا، باقی سارا کیا کرو، اسٹور کرو، بالیوں سے مت نکالو۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، اس کے بعد 7 سخت سال آنے والے ہیں، 7 جو سال آنے والے ہیں وہ انتہائی شدید ہوں گے، یاکلن ما قدمتم لہن، وہ سارا اناج کھا جائیں گے تمہارا جو تم نے بچا کے رکھا ہوا ہوگا۔ اب بتاؤ سال جو ہے وہ اناج کھا سکتے ہیں؟ اناج کھانا کس کا کام ہے؟ انسانوں کا، تو یہ نسبت کیسی ہے؟ مجازی، کھائیں گے سال نہیں کھائیں گے انسان ہی، لیکن وہ کھا کے ختم کر دیں گے ان خشک سالی کی وجہ سے۔ تو سالی جب بھی بولتا ہوں مجھے خشک سالی سے، بعض لوگ سالی سے پردہ کرتے ہیں یعنی احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ سالی خشک سالی کا شکار ہوتی، ہری بھری ہوتی نہیں تو وہ دیکھتے ہی نہیں اس کو، پھر تو جو سالی ہری بھری ہو نا اس سے بڑے احتیاط کرنی چاہیے، جبکہ لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ سالی بہنوئی سے پردہ کرے، چاہے خشک سالی ہو یا ہری بھری سالی ہو، وہ ہر صورت میں کیا کرے گی؟ بہنوئی سے پردہ کرے گی۔ تو یہ مجازن نسبت ہے سال کی طرف کہ سال کھا گیا، سال نہیں کھا گیا، کھایا کس نے؟ انسانوں نے کھائے۔ تو اگلے جو 7 سال ہوں گے وہ سب کھا جائیں گے، وہ جو تم نے اسٹور کر کے رکھا ہوگا نا اگلے 7 سالوں کے لیے، تو وہ سب اس میں ختم ہو جائے گا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد اگلے سال جب پھر دوبارہ سے اللہ کی طرف سے بارشیں شروع ہوں گی اور لوگ پھر پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ کیا مطلب؟ حضرت یوسف نے اس میں بتا دیا کہ ابھی سے ہوشیار ہو جاؤ، اگلے 7 سال شدید ترین قحط آنے والا ہے، 7 سال تک بارش نہیں ہوگی۔ تو کتنا بڑا احسان کیا نا یوسف علیہ السلام نے مصریوں پر، ورنہ وہ تو کھا پی کے ختم کر دیتے، بھائی ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، بتایا اگلے 7 سال کے لیے اسٹور کر لو۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ فیوچر کی پلاننگ کرنا یہ توکل کے خلاف بولو نہیں ہے۔ آج مسلمان بے موقع توکل کر رہا ہوتا ہے، ابے دیکھا جائے گا کل کیا ہوگا، ابے دیکھ لیں گے یار، ابے لڈو کھانے دے، شوگر دیکھ لیں گے کدھر جاتی ہے۔ تو بھائی سب کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے 40-50 سال کے بعد، تو چیک کرا لے، ابے اس سے کچھ نہیں ہوتا، مرنا ہوتا ہے۔ اونٹ کے جب قسمت خراب ہوتی ہے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، تو ابے ابے کر کے مرتے جاؤ، قبرستان کو بھرتے جاؤ۔ تو پلاننگ کی یوسف علیہ السلام نے فیوچر کی، بھائی قحط آئے گا، اللہ نے رحم کیا تم پر، پہلے سے تمہیں بتا دیا، تو اس لیے 7 سال میں محدود کھاؤ اور باقی سارا اگلے 7 سال کے لیے اسٹور کرو۔ اور اسٹور کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگلے 7 سال وہ ذخیرہ شدہ ہی کھانا ہے تم نے۔ آگے چلتے ہیں ہم، ثم یاتی من بعد، ہاں، وقال الملک اتونی به، جب اس نے بادشاہ کو جا کے تعبیر بتائی، بادشاہ بہرحال ذہین تھا، اس نے کہا بھائی یہ بالکل صحیح دماغ کیا ان کا، کیونکہ یہ جو بادشاہ کو لگ گیا کہ یہ 100% صحیح تعبیر ہے۔ وجہ کیا تھی کہ گائے اور یہ جو بالیاں ہیں یہ علامت کس کی ہوتی ہیں؟ خوشحالی اور خشک سالی، یعنی قحط اور خوشحالی کی علامت ہوتی ہیں یہ۔ بادشاہ نے کہا ایتونی به، اس جو جیل میں جو قیدی ہے اس کو ڈائریکٹ میرے پاس لے کر آؤ، رہائی بھی ہو گئی اور ڈائریکٹ اب میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، جب بادشاہ کا نمائندہ آیا، دیکھو رسول کسے کہتے ہیں؟ نمائندے کو۔ وہ جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، وہ پوڈ کاسٹ میں میں نے جواب دے دیا نا اب میں، اس لیے ورنہ میں ایسے مسئلے اٹھاتا نہیں ہوں۔ تو وہ کلمہ پڑھانا بالکل غلط تھا، لیکن وہاں چشتی رسول اللہ کا مطلب رسول اصطلاحی معنی میں نہیں تھا، رسول کا مطلب لغوی معنی کہ اللہ کا نمائندہ، ہر عالم پیغمبر کا نمائندہ ہے، وارث ہے، تو اس معنی میں وہ اللہ کا بھی نمائندہ ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایسا کلام کرنا نہیں چاہیے، یہ مسٹیک ہے، یہ غلطی ہے، ایسا مبہم لفظ بولنا نہیں چاہیے، لیکن ان کی نیت اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہلوانا اصطلاحی معنی میں نہیں تھا۔ تو یہ جگہ جگہ قرآن میں رسول کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور اگر پھر ہم وہی کہتے ہیں اگر واقعی اللہ کے رسول کا انہوں نے کلمہ پڑھایا تو پھر کافر ہیں بھائی، پھر کافر کیوں نہیں بولتے؟ اور پھر جو ان کو مومن مانے وہ بھی کیا ہے؟ کافر۔ پھر تو ہم بھی کافر، ہم تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف مومن نہیں بہت بڑا بزرگ سمجھتے ہیں بھائی، بہت دین کی خدمت کی ہے انہوں نے۔ ہاں یہ کلمہ بہرحال انہوں نے غلط کہا ہے، اس کو ہم اس غلطی کو صحیح نہیں کہتے، لیکن جتنی غلطی ہے اتنی کہنی چاہیے۔ یہ کہنا کہ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، کلمہ اس معنی میں کہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہلوایا، رسول اصطلاحی معنی میں، نبی کے معنی میں، تو یہ غلط ہے، یہ نہیں کہلوایا انہوں نے۔ چلو میرے بھائی جلدی سے ہم کہاں نکل لیے۔ ثم یاتی، ہاں، تو بادشاہ نے کہا ان کو لے آؤ، قال ارجع الی ربک۔ اب دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، جب جیل کی رہائی کے لیے اتنے عرصے سے آپ جیل میں پڑے ہوئے ہو، کوئی بندہ آ کے آپ سے کہے کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، تو آپ فوراً نکلنے کے لیے دوڑو گے کہ نہیں دوڑو گے؟ کیا خیال ہے بھائی ابھی جاؤ، ابھی تو یہاں سے نکلو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ارجع الی ربک، واپس نہیں آؤں گا ابھی۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، جا کے بادشاہ سے پوچھو کہ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے مجھے دے کر اور پھر مجھے گناہ پر ورغلانے کی کوشش کی، ان سے اناؤنسمنٹ کرواؤ کہ یوسف کی غلطی نہیں تھی، پہلے میری براءت کا اعلان ہوگا کہ میں غلط نہیں ہوں، میں نے بادشاہ کے ساتھ خیانت کی کوشش نہیں کی، یہ کلیئر کٹ اعلان کرو، اس کے بعد میں آؤں گا۔ کیوں یوسف علیہ السلام ایسا کر رہے ہیں بھائی؟ پیغمبر ہے، پیغمبر پہ ذرا سا شک اور شبہ بھی آپ کی دعوت کے کام میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ آپ کا ہدف دین کی تبلیغ ہے، تو ہر وہ چیز جو دین کی تبلیغ میں رکاوٹ بنے گی اس کو پہلے سائڈ پہ لگانا ہے۔
یہ ہوتے ہیں ویژنری لوگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا مقصد ہوتی تو بھائی نکل جاؤ یار, ابھی دیکھیں گے پھر کیا ہے. اس میں خطرہ کتنا تھا یوسف علیہ السلام کا ایسے کرنے میں؟ خطرہ اس بات کا تھا, ابھی تو بادشاہ جوش میں آیا, بلا کے لے آؤ, اور جا کے ابھی تفتیش کرنا شروع کر دی تو پتہ چلا زلیخا پھر مکر گئی ہے بھائی, اور عورتیں پھر مکر گئی. بھائی ہماری تو بدنامی ہے اپنے آپ کو غلط مان لینے میں, اور بادشاہ سلامت آپ کی بھی بدنامی ہے, اس کیس کو فی الحال تھوڑا پینڈنگ میں ڈال دو, پھر بعد میں اس پہ مشورہ کریں گے. اور پتہ چلا بادشاہ سلامت, خواب کی تعبیر تو مل گئی, 4 دن کے بعد پھر بھول گئے. پھر یوسف علیہ السلام جیل میں. یہ خطرہ تھا یا نہیں تھا؟ اللہ جیل سے بچائے, جیل ہلکی چیز, ہم سب کو بچائے اللہ تعالیٰ. جو حال ہوتی ہے نا, یہ سیاسی لیڈروں کے جیل تو بڑے لگژری ہوتے ہیں, عوام کے جیلوں کی بات کر رہا ہوں. جو سیاسی لیڈر جیلوں میں ہوتے ہیں نا, غریب آدمی کو بٹھا دو تو وہ کہے گا مجھے نکالو ہی نہیں جیل سے. جو عوام کے لیے, ہم جیسوں کے لیے جیل بنے وہ بڑے ڈینجرس ہے بھائی, اللہ بچائے اس سے. تو سیاسی لیڈر تو وہاں کھا بھی رہے ہوتے ہیں, اور ماشاء اللہ شادیاں وادیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, سنے ہم لوگ. اچھا خیر, تو یوسف علیہ السلام کا بڑا حوصلہ تھا یہ. کیوں؟ اپنی صفائی بیان کرنا مقصد نہیں ہے, آگے دین کی دعوت. کہ ذرا سا مجھ پہ اگر شک بھی ہو گیا تو کل میں دعوت دوں گا, لوگ کہیں گے بھائی ان پہ تو ایک الزام لگا ہوا ہے, اب پتہ نہیں زلیخا سچی تھی یہ سچے تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. میرے رب کو تو پتہ ہے, لیکن بادشاہ تو پہلے تحقیق کر کے اناؤنس کر. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ یوسف میں بہت صبر تھا. آپ نے فرمایا اگر میں یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوتا تو میں فوراً چلا جاتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے. حالانکہ صبر یوسف نبی کا بھی بہت زیادہ ہے جو آپ نے کیا, لیکن آپ کی تواضع یہ یوسف علیہ السلام کی اہمیت بتانے کے لیے, ان کا صبر بتانے کے لیے فرمایا نبی نے کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو فوراً داعی کو لبیک کہہ کے چلا جاتا. لیکن یوسف علیہ السلام کا صبر آپ دیکھو کہ اس وقت انہوں نے کہا نا میں ابھی نہیں آؤں گا, پہلے اعلان کرواؤ میری برات کا. اب یہ بھی دیکھیں یوسف علیہ السلام کی حکمت. یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اب ان کو میری ضرورت ہے, تو پہلے اپنی برات کا ان سے اعلان کرواؤ. قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه. بادشاہ کچھ انسان کا بچہ تھا, بھولا نہیں, شکر ہے. اس نے جمع کیا اور عورتوں کو بولا بتاؤ صحیح سچویشن 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر کرو, معاملہ کیا ہے. ان عورتوں کو بھی غیرت آ گئی کہ ہماری وجہ سے ایک بے گناہ شخص اتنے عرصے جیل میں پڑا ہوا ہے, اور اللہ انہیں اتنی عزت دے رہا ہے, خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں, اور یہ جیل کے قیدی بھی ان کے نیک اعمال کی گواہی دے رہا ہے. تو ان کو غیرت آ گئی. انہوں نے فرمایا کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. اللہ کی قسم ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی. یعنی یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہیں کی ہے, زنا نہیں کیا, صرف اتنا نہیں, من سوء. بدکاری برائی تو بہت آگے کی چیز ہے. ذرا سی بھی برائی, کیا مطلب ذرا سی برائی؟ کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بری نیت سے, یہ بھی نہیں ہے ان میں. آگے زنا تو بہت دور کی چیز ہے. کبھی آج دیکھو نا, زانی بھی کچھ لوگ زنا کرتے ہیں, کچھ زنا تو نہیں کرتے, لیکن ٹھڑک کہیں نہ کہیں سے پوری کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا انٹی سے مسکرا کے بات کر لیا, تھوڑا ٹکٹی کی مان کے دیکھ لی, تھوڑا کھڑکی سے جھانکا, ہاں بھائی کھڑی ہوئی ہے بالکنی میں کہ نہیں کھڑی ہوئی. یہ اس طرح کے بھی ٹھڑکی ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں. بس یہ اتنا اس پہ اکتفا کرتے ہیں, کہتے ہیں یار صبح صبح جب تک کسی انٹی کا دیدار نہ ہو ناشتہ نہیں ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان عورتوں نے کہا ما علمنا علیہ من سوء, ذرا بھی ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی ہے. قالت امرأة العزیز الآن حصص الحق. جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے کہا اللہ نے حق کو واضح کر دیا, یعنی حق واضح ہو چکا ہے, اللہ کا نام نہیں لیا, حق واضح ہو چکا ہے. انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. میں نے اس کو برائی کی طرف ورغلانے کی کوشش کی تھی اور وہ سچے لوگوں میں سے ہے. ذلك انی لم اخنه ليعلم انی لم اخنه بالغیب وان اللہ لا يهدي القید الخائنین. یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا, اناؤنسمنٹ ہو گئی بھائی یہ بے گناہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جو جیل میں آنے سے پہلے براءت کا اعلان کروایا, اپنی صفائی کا اعلان کروایا, کیوں کروایا؟ یہ بتانے کے لیے لم اخنه بالغیب, کہ میں نے عزیز مصر کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی ہے. اس کے دل میں آئے گا کہ معاذ اللہ انہوں نے تو احسان فراموشی کی, یہ جس کو میں نے محل میں اچھا ٹھکانہ دیا اس نے میرے ہی گھر میں خیانت کی کوشش کی. یہ بہت ضروری ہے, سمجھ رہے ہو, احسان فراموشی بہت برا عمل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. اور میں یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ خیانت کرنے والوں کو اللہ سیدھا راستہ نہیں دکھاتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. اب تواضع دیکھو یوسف علیہ السلام کی, اب اتنی اپنی صفائی بیان کروا لی تو ڈر بھی لگ رہا ہے کہ عجب اور خود پسندی پیدا نہ ہو. تو کہنے لگے ما أُبَرِّئُ نَفْسِي, میں اپنے نفس کی براءت کا اعلان نہیں کرتا. براءت کہتے ہیں اس کو بری ذمہ نہیں قرار دیتا کہ نفس میرا بہت اچھا, اس سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا, میں بہت نیک ہوں. بھائی ایک آدمی بار بار یہ کہہ رہا ہوں نا میں نے یہ بھی نہیں کیا, میں نے یہ بھی نہیں کیا, میں یہ بھی نہیں کیا, لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب بہت اچھا ہے نا, ہاں جی میں بہت اچھا ہوں, صحیح ہے نا, میں تو بہت نیک ہوں. تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا میں اچھا نہیں ہوں. ابرئ نفسی, یعنی میں اپنی ذات کے اعتبار سے, کہ نفس جو نفس ہے نا میرا, وہ اس کی میں برات کا اعلان نہیں کرتا. کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء. انسان کے دل کا کام, نفس کا کام تو برائی کی طرف ہی لے کے جانا ہے. ہماری چاہتوں نے آج تک ہم سے کبھی کوئی اچھا کام کروایا؟ بولو. دل ہمیشہ الٹے کاموں کا ہی چاہ رہا ہوتا ہے, اچھے کام کا دل نہیں چاہتا. تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں دل کا تو کام ہی برائی کی طرف ابھارنا ہے. الا ما رحم ربی, ہاں وہ جس پر میرا رب رحم کرے. تو میرے رب نے مجھ پہ رحم کیا ہے کہ میرے دل کو برائی سے روک دیا, یہ میرا کمال نہیں ہے. ان ربی غفور الرحیم, میرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وقال الملک اتونی به, بادشاہ نے جب ان کی یہ کلام سنا نا, یہ حکمت کی باتیں, کہ اپنی یعنی یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان پہ الزام جھوٹا تھا اور تواضع بھی کتنی
بادشاہ بھی کچھ لیول تھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا بھی کچھ لیول فرعون کی طرح نہیں تھا بیوقوف. ہم فرعون تو کیسی پینڈوں والی باتیں کرتا تھا نا کہ سیڑھیاں لگاؤ اوپر چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ پاگل ہو گیا دماغ. وہ بھی مصر کا ہی تھا اور یہ بھی کہاں کا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے فرعون کے باپ دادے میں کچھ اچھے لوگ گزرے تھے. شادی غلط جگہ ہو گئی تھی تو فرعون ٹائپ کی چیزیں پیدا ہو گئی. بعض آدمی شریف ہوتا ہے, شادی غلط ہو جاتی ہے اس کی. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کچھ بڑے ذہین آدمی لگ رہے ہیں, یعنی جو جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں بہت سمجھداری والی باتیں ہیں. تو قال الملک اتونی به استخلص لنفسی, بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس لاؤ, یہ میرے لیے ہیں, مجھے اپنے دربار میں ایسا بندہ چاہیے, کیونکہ ایسے ذہین اور خیر خواہ لوگ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتے. تو سمجھدار بادشاہ تھا. فلما کلمہ, پھر جب اس نے یوسف علیہ السلام سے کچھ بات چیت کی تو اور زیادہ متاثر ہو گیا. قال انک الیوم لدینا مکین امین, آج آپ ہمارے لیے قابل اعتماد بھی ہیں, یعنی ہم اسٹیٹ اور ریاست کے راز جو ہم کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے اس کے مشورے بھی کس سے لیں گے, آپ سے. بادشاہ لوگ ڈرتے ہیں نا اپنے بارے میں, اسٹیٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے کیا ہو رہا ہے ایسا نہ راز فاش ہو جائے. تو آپ پر میں اعتماد بھی کروں گا, امین ہے آپ, امانت دار, اور مکین مضبوط ٹھکانہ ہے آپ کا ہمارے پاس, آپ کا عہدہ ہلکا عہدہ نہیں ہے. اب آپ ریاست میں جو حکمران طبقہ ہے اس کے ایک فرد ہوں گے. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, اجعلنی علی خزائن الارض, آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں, جو جتنے اموال سے متعلق چیزیں ہیں وہ میرے حوالے کر دیں. کیوں, انی حفیظ علیم, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور یہ علم جاننے والا بھی ہوں. یہاں بہت ساری حکمت کی باتیں اس سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات, یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تھے, بادشاہ آفریں کر رہا ہے اور آپ ان آفروں کو بولو قبول کر رہے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب سے پوڈ کاسٹ میں سوال کیا گیا کہ چاروں اماموں نے بادشاہوں کے پاس, حکمرانوں کے پاس جانے سے منع کیا ہے, حالانکہ کسی امام نے بھی منع بولو نہیں کیا. اگر منع کیا ہے تو وہ لالچ میں, اپنی لالچ کے لیے, اپنے آپ کو فیور لینے کے لیے, اپنے مسائل حل کروانے کے لیے جو کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ میرے بچے کو آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی کروا دیں, میرے ماموں روزگار نہیں ہے ان کی دکان بنوا کے دے دیں, میرے بچے کا باہر امریکہ کا ویزا لگوا کے دے دیں. یہ سب چیزوں کے لیے اگر کوئی حکمرانوں کے پاس جاتا ہے تو وہ درباری ملا ہے, سرکاری ملا ہے, اس سے کوئی خیر کی امیدیں مت رکھیں. لیکن اگر کوئی قوم کے مفاد کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے حکمرانوں کے پاس جاتا ہے, حکمرانوں کو رسپیکٹ دیتا ہے, اور نہ صرف رسپیکٹ دیتا ہے ان سے عہدے مانگتا ہے, تو یہ جائز نہیں ہے, لازم ہے علماء کے اوپر. یوسف علیہ السلام اگر جیل سے نکل کے آتے اور بادشاہ ان کو بلاتا اور رہا کر دیتا اور کہتا کہ آپ کا آج سے میرے پاس ٹھکانہ ہے, میں نے آپ کو عہدہ دے دیا, یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مجھے عہدہ نہیں چاہیے, میں منہ پہ مارتا ہوں تمہارے کافر کا بچہ. کیا خیال ہے, ہمارا اسٹائل یہ ہوتا. اور ایک ویڈیو بن جاتی تو سب یوسف علیہ السلام کو سلوٹ کرتے, ہماری قوم بے وقوف قوم, یار یہ ہوتے ہیں دیکھو بادشاہ کے سامنے کیسے سر اٹھا کے بات کرتے ہیں, یہ ہوتے ہیں حق پرست. اور ایک وہ جامع رشید ہے, مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں, کبھی گورنر سندھ سے مل رہے ہیں, کبھی عمران خان سے مل رہے ہیں, کبھی مولانا فضل الرحمان سے مل رہے ہیں, کبھی آرمی چیف سے مل رہے ہیں, کبھی جناب باجوہ سے مل رہے ہیں, کبھی زرداری سے مل رہے ہیں. یہ دیکھو درباری, ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ کون ہے. ابے اس درباری ہو, وہ ان لوگوں سے مل کے ان کے اپنے بچے کے حالات دیکھو یار, گھر نہیں ہے ذاتی, کچھ بھی نہیں ہے, اپنے مدرسے کا بیڑا غرق ہوا ہے ان کے بیچاروں کے. ہم چندہ کر کے نا ادھر ادھر سے, کبھی غفار بھائی کے پاس, کبھی ستار, جن سے بھی میرا ریلیشن ہے, یار 2 مہینے کی تنخواہیں تم دے دو, بڑا ثواب ملے گا تمہیں. تو یہ پروپیگنڈا بہت برا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی ایسا ہی ہے, ملتے ہیں سب سے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ایک دھیلا مولانا نے کبھی کسی حاکم سے نہیں لیا ہوگا. آپ اپنی سیاسی تھرک کسی عالم پہ نہ نکالو. مولانا جب عمران